اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جبار۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دور اسلام میں حج کا جو رکن ہے وہ کب فرض ہوا، حج مسلمانوں کے اوپر کب فرض ہوا، اور اس کے پیچھے جو میری اسمائل ہے اور جو میری خوشی ہے اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی اگر میرے اللہ نے چاہا تو حج کرنے کا اللہ اپنے پاس سے ہی کوئی انتظام فرما رہا ہے۔ اللہ اس انتظام کو میرے حق میں جاری رکھے اور آپ سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 93 پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم سورہ یونس کی تکمیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ 109 آیات بینات کی مکی سورہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود جو ہے 123 آیات بینات کی 1 2 3 آیات بینات ہیں اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں ہی۔ اور آج کے پروگرام میں ہی ہم ڈسکس کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آج کے پروگرام میں پہلے وقفے میں آ جائے گی یا دوسرے وقفے میں ہم آ جائیں گے۔ میں نے جو آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، پاکیزہ ٹھکانہ دیا ہم نے انہیں، صاف ستھرا پاکیزہ ٹھکانہ زمین کے اندر ہم نے انہیں دیا، بڑا اچھا ٹھکانہ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ یعنی پچھلی گفتگو میں سلسلہ کلام جو چل رہا تھا وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا جو واقعہ ہے اس کو پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ والا پروگرام نہیں دیکھا تو ہمارے نیو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ سارے پروگرامز موجود ہیں، آپ جا کے فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی یہ سارے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں، پوری ایک پلے لسٹ ہے وہاں سفر قرآن کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام کو اختتام کیا تھا جہاں فرعون کو اللہ نے غرق فرمایا ہے، اور غرق فرمانے کے بعد فرمایا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ کر لیں گے تاکہ آنے والے تجھے دیکھ کے اور تیری لاش کو دیکھ کے عبرت پکڑیں۔ اب یہاں پہ اختتام ہوا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا تو اس کے بعد ہم نے زمین میں ٹھکانہ اور بڑا ہی پاکیزہ ٹھکانہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ یعنی بنی اسرائیل کو حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ جب یہ فرعون اور آل فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا ہے نا، جس میں 1,00,000 کالے گھوڑے تھے، خالی گھوڑوں کے اوپر اتنی انفینٹری آپ سمجھیں پتہ نہیں کتنی ہوگی، یہ گھوڑوں کی فوج آپ کو بتا رہا ہوں، کیولری کا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے مصر کے اندر۔ یہ لوگ پھر مصر کے حاکم بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھکانہ وہاں پہ دیا۔ اسی بات کو اللہ سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی ہم پہلے ریکارڈ کر چکے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، کہ اللہ ان کو فرماتا ہے کہ یار تم لوگ اپنا وعدہ پھر بھول گئے، یاد تو کرو وہ اللہ نے جو تمہارے اوپر فضائل کیے تھے، اتنی نعمتیں تمہارے اوپر، لیکن پھر تم لوگوں نے جب انکار کیا تو اس وقت پھر اللہ نے معاملہ دوسری طرف ان کی۔ تو فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو بڑا پاکیزہ رزق دیا، اللہ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر جب ان کے پاس علم آ گیا نا تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دی۔ یعنی اللہ نے یہ سارے فضائل ان کو عطا فرمائے، ان کو پاکیزہ رزق دیا، جب ان کو تسلی ہو گئی نا کہ ہم حق کے اوپر ہیں، پھر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابی بن کعب کو طلب فرمایا، تو حضرت ابی بن کعب جب تشریف لے کے آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی، اللہ نے میرے اوپر ایک سورت نازل فرمائی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ،
یہ اہل کتاب ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے جب تک ان کے اوپر واضح آیات بینات نہ آ جاتی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے بلا کے یہ والی صورت سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے خوشی کے عالم میں فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لیا فرشتوں کی مجلس میں۔ تو حضرت ابی بن کعب پھر خوشی کے مارے رو پڑے کہ یار میں کتنا، یعنی اللہ نے فرشتوں کی محفل میں میرا نام لیا، اور یہ صورت رسول اللہ کے اوپر اتار کے اللہ نے فرمائی کہ یہ ابی بن کعب کو سناؤ۔ یعنی آپ توریت جانتے تھے، توریت کے عالم تھے، یہودیوں کے پاس بیٹھتے تھے، یہ توریت سمجھتے تھے، تو اللہ نے پھر ان کو حجت کے طور پہ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی والمنفقین حتی اتیات، یہ کبھی بھی ان کے اندر اختلاف واقع نہ ہوتا جب تک ان کے پاس واضح آیات نہ آ جاتی۔ تو اللہ یہاں فرماتا فما اختلفوا حتی جاءہم العلم، علم آنے کے بعد پھر ان کے اندر اختلاف، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم، پھر اللہ ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ ان ربک یقضی، بے شک آپ کا رب، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، پھر آپ کا رب قیامت والے دن ضرور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کیا کرتے ہیں نا، اللہ پھر اس کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے بارے میں فرما دے گا۔ اب یہ جب ان کے پاس حکومت آئی ہے تو کچھ عرصہ تو ان کی حکومت چلتی رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں آپ کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس کا رخ کیا ہے۔ وہاں پہ اس وقت امالیکہ کی حکومت تھی، امالیکہ کے حکمران جو تھے ان کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ ان کو ساتھ لے کے چلے ہیں مصر سے، تو بیت المقدس کے اوپر اب جہاد کرنا تھا، وہاں انہوں نے جہاد سے جب کترایا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ نے پھر سزا کے طور پہ ان کو صحرائے سینا کے اندر 40 سال بھٹکایا ہے۔ اس کو میں سورہ بقرہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہاں بس اشارتاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، 40 سال یہ وہاں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا وصال ہو گیا ہے علیہم السلام، اور ان کے وصال کے بعد جب ان کو ہوش آئی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، پھر انہوں نے توبہ کی ہے، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی معیت میں پھر دوبارہ یہ اس صحرا سے نکلے ہیں، اور پھر جا کے انہوں نے جہاد کیا ہے اور بیت المقدس کو جا کے فتح کیا ہے، تو دوبارہ اللہ نے پھر ان کا ہاتھ تھاما ہے۔ آگے آیت کریمہ 94 میں اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اگر آپ اس شک میں ہیں کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ کے اوپر اتاری ہے، آپ کے اوپر نازل کیے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو اس سے پہلے کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب جو ہیں، جس کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں، وہ ان سے پوچھ لے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف حق آ چکا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ لوگ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں کے اوپر اللہ کا کلمہ حق ہو کر ثابت ہو چکا ہے نا، وہ پھر بھی ایمان لانے میں ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم حق ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون، تو وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، خواہ ان کے پاس ہماری ساری نشانیاں بھی آ جائیں نا، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بلو جاءتہم کل آیہ، ہماری طرف سے ہر نشانی بھی ان کو مل جائے نا، یعنی جتنے معجزات اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو عطا فرما چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہر نشانی جو یہ مانگتے ہیں ان کو مل جائے، اس کے باوجود بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی آیت کریمہ 98 کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ کریم اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ اللہ فرماتا ہے کسی قوم کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دیا ایمان لانے نے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو ایمان لانے نفع دیا جب عذاب ان کے اوپر آ واقع ہوا تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام پچھلے پروگرام میں بھی جب یہ سورہ یونس میں نے آغاز کیا تھا تب آپ کے سامنے عداس والی حدیث رکھی تھی کہ عداس جب ایمان لے کے آئے، حدیث عداس، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا پوچھا، جب انہوں نے بتایا حضرت یونس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ مقام نینوا کے رہنے والے تھے، عراق میں یونس میرے بھائی ہیں اور وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت عداس نے کہا تھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ انہوں نے کہا وہ میرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی تھے وہ بھی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو حضرت یونس فلولا کانت کر، کوئی ایسا کریا نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، آمنت فنفع، جن کو ایمان نے نفع دیا ہو، آمنت جو ایمان لائی ہو، فنفع ایمانوا، اور ان کے ایمان نے ان کو نفع دیا ہو، الا قوم یونس، مگر یونس علیہ السلام کی قوم۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، اللہ اکبر، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیا سے پھر ہم نے ان کے اوپر سے جو عذاب ہے وہ ہٹا لیا، اللہ اکبر، ومتعناہم الی حین، اور ایک مقررہ وقت تک اس دنیا سے ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع پھر دے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو عراق کے اندر موصل شہر ہے، موصل، اس کے پاس نینوا کی بستی تھی، اس نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ یہاں پہ آباد تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس قوم کی جو تعداد ہے وہ کم و بیش 1 لاکھ تھی۔ اچھا یاد رکھیے گا، کتب تفاسیر میں اس طرح کے جتنے واقعات نقل کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو احادیث کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچھ خود قرآن حکیم کے اندر ہوتی ہیں، اور باقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اہل تورات سے، اہل انجیل سے لی گئی ہوتی ہیں، یعنی جو تورات کے واقعات لکھے وہاں پہ بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، تو ان سے لے کے پھر جو اہل تفاسیر ہیں انہوں نے اس واقعے کو مکمل کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی احادیث کے اوپر بیس کر کے اور باقی جو پہلی الہامی کتابیں ہیں ان کے اوپر بیس کر کے جو یونس، کیونکہ ظاہر ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ تو قرآن حکیم میں اس طرح سے نہیں ہے کہ کہاں پہ رہتے تھے، کتنی قوم تھی، پہلی والی کتب سے لے کے جو واقعات کتب تفاسیر کے اندر وہ موجود ہے کہ 1 لاکھ کے قریب کم و بیش جو ان کی قوم ہے وہ یہاں رہتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب ان کی طرف مبعوث کیا گیا نینوا میں، موصل کے پاس، تو آپ نے ان کو تبلیغ کی، اور جو پرانی قوموں کا وتیرہ ایک رہا ہے کہ جب کوئی نبی آتا تھا وہ ان کو جھٹلایا کرتے تھے، اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا کرتے تھے، اس کے بارے میں یعنی ایمان انبیاء پہلے اتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی انبیاء ایسے ہیں کہ ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، کوئی بندہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں، موجم الکبیر کے اندر امام طبرانی لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُرِدَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاء، میرے اوپر انبیاء کو ظاہر کیا گیا، انبیاء مجھے دکھائے گئے، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ رَجُلٌ، تو ایک نبی گزرتا تو اس کے ساتھ صرف ایک امتی اس کا ہوتا، ایک پیروکار ہوتا اس کا۔ پھر فرمایا وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، پھر ایک نبی گزرتا تو اس کے ساتھ صرف 2 امتی ہوتے اس کے۔ پھر فرمایا وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّحَةُ، اور کچھ انبیاء کوئی ایک نبی ایسا گزرتا جس کے ساتھ پوری ایک جماعت ہوتی۔ پھر فرمایا وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایک نبی گزرتا اس کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی نہ ہوتا۔ یعنی انبیاء کی جماعت اس طرح کی بھی گزری ہے کہ ساری زندگی انہوں نے لگا دی دین کے کام کے لیے، اور ان کا ماننے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر اسی حدیث پاک کے اندر آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جماعت کی کثرت کا بھی ذکر کیا کہ جب ان کو میرے اوپر ظاہر کیا گیا، ان کی جماعت بڑی کثیر تھی۔ پھر آخر میں اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جو امت ہے پھر جب وہ میرے پر ظاہر کی گئی تو مشرق اور مغرب کا افق جو ہے وہ میری امت کے ساتھ بھر گیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ باقی کسی نبی کی ایسی قوم نہیں ہوئی جس نے مکمل طور کے اوپر پوری کی پوری قوم نے، پوری کی پوری بستی نے کسی نبی کے اوپر ایمان لے کے آئی ہو۔ کچھ لوگ بہرحال ان میں سے ضرور منکر رہے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے جب تبلیغ کی اور وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، اور ان کے اوپر جب حجت تمام ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام کو کہ آپ ان میں اعلان فرما دیں کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا ان کو اعلان کر کے بتا دیا کہ 3 دن تم جو زندگی سے نفع اٹھا سکتے اٹھا لو، 3 دن کے بعد جو ہے وہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں مل کے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ انبیاء جتنے بھی ہیں ایک تو معصوم ہوتے ہیں اور دوسرا جھوٹ تو ان سے صادر ہے ہی نہیں۔ تو
اگر تو یونس علیہ السلام ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب نہیں آ رہا، اور اگر یونس علیہ السلام یہاں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ عذاب آنے والا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان 3 دن رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ کے حکم کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے کہ اب ان کے اوپر عذاب آنے والا۔ اچھا، اب جب صبح کا وقت ہوا تو ان کے اوپر گہرے سیاہ بادل عذاب کی شکل میں نظر آئے، اور وہ بادل جو تھا وہ نیچے ہونا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً حضرت یونس علیہ السلام کا پتہ لگایا، تو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام تو بستی میں نہیں ہے، وہ تو نکل کے جا چکے ہیں۔ اب ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ عذاب اوپر سے بھی ظاہر ہونے لگا ہے، ہمارے اوپر آ بھی رہا ہے، اور یونس علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے وہ بھی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی آہو گریا اور گریا زاری کریں، پھر یہ ہے کہ اللہ کوئی معافی تلافی والا سامان کر لے، ادروائز اب ہمارا بچے۔ تو یہ سارے کے سارے جو تھے یہ اپنی بستی سے نکل آئے، اپنے بچوں کو ساتھ لے آئے، اپنے جانوروں کو ساتھ لے آئے، انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اور اوپن میدان کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور آہو زاری اور گریا کرنے لگ پڑے اور اللہ سے معافیاں مانگنی انہوں نے شروع کر دی۔ اب یہ لوگ جب آئے ہیں میدان میں تو کہا جاتا ہے کہ 40 دن یہ آہو زاری کرتے رہے۔ 40 دن اس میدان میں انہوں نے جب آہوزاری کی ہے تو اللہ کو ان کے اوپر رحم آیا ہے، اور وہیں سے رحم کو جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ وہی آہوزاری جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو اس لیے انسان کے اوپر ہے کیونکہ اللہ کو آہو بقا جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اللہ نے پھر وہ عذاب اس وقت تک ٹالی رکھا ہے۔ 40 دن انہوں نے آہو بقا سے 1 سیکنڈ بھی ادھر نہیں ہٹا، یہ لوگ بالکل ان کی گریا اوزاری جو ہے چلتی رہی ہے۔ اگر یہ درمیان میں رک جاتے تو اسی وقت جو عذاب ان کو منڈلا رہا تھا وہ ان کے اوپر آ جاتا۔ تو 40 دن اللہ نے ان کو دیکھا ہے، جب ان کی سچائی واضح ہو گئی ہے تو اللہ نے پھر ان کے اوپر سے جو عذاب ہے وہ دور کر دیا، اس کو ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ چھوڑ کے باہر نکل کے آ گئے تھے بستی، کیونکہ ان کو تو اللہ کا حکم ہوا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ بستی سے باہر نکل کے اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے ابھی۔ اب وہ دیکھتے رہے وہ بھی، اور عذاب ان کے اوپر نہیں آیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر میں واپس اس بستی میں جاؤں گا تو میں نے تو اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، اب کیونکہ عذاب آیا نہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میری یہ بات جو ہے وہ سچی نہیں نکلی، لہذا حضرت یونس اب یاد رکھیے گا انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اور فطرت بہرحال انسانی ہوتی ہے۔ تو انسانی طبیعت اور فطرت کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ اب میں واپس جاؤں گا تو لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا خیال کریں گے، اب یہ سوچ آئی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے ہاں جو جھوٹ، اس قوم کے ہاں جو جھوٹ کی سزا تھی وہ گردن زنی تھی، یعنی اگر جھوٹ کی کوئی بندہ بات کرتا تھا اور اس پہ وہ دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا تھا تو اس کو پھر یہ قتل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اب واپس میں جاؤں گا تو ایک تو مجھے وہاں پہ میری بات کی تصدیق نہیں ہو سکی تو وہ مجھے اس طرح سے سمجھیں گے کہ یار میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کر دی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ میری وہاں پہ گردن زنی بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ وہاں سے اللہ کے حکم کے بغیر، کیونکہ پیغمبر کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، وہ تو بے اذن اللہ ہی کام کرتے ہیں نا، وہ تو بولتے بھی ہیں، تو جو وحی آتی ہے وہی بولتے ہیں۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، انسانی فطرت کے مطابق یہ وہاں سے بستی کو واپس نہیں گئے اور چل پڑے۔ وقفہ ہوا چاہتا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وقفے سے پہلے ہم نے 109 آیات بینات سورہ یونس کی تکمیل کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ابھی ہم سورہ ہود جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ 1 2 3 آیات بینات کی سورہ مبارکہ ہے، 123 آیات کی۔ دیکھیں کیسا اللہ نے سیکوینس بنایا ہے، اور یہ بھی مکی ہے۔ مکیات کا کیونکہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور مکیات میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ توحید کے اوپر بات ہوتی ہے، شرک کی نفی ہوتی ہے، مشرکین مکہ جو ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو ان کو پہلے انبیاء کے واقعات سنائے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوا ایمان نہ لانے کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔
تو سورہ ہود کے بارے میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ ایک حدیث پاک لے کے آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ضعیف لگنے لگ گئے ہیں, آپ کی عمر مبارک اتنی نہیں ہے اور آپ بوڑھے لگنے لگ پڑے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے, سورہ مرسلات نے, سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی اس کے اندر اس طرح کے واقعات آئے ہیں, اتنا ڈرایا گیا ہے پہلے انبیاء کا تذکرہ کر کے, اللہ نے اتنا ڈرایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات بینات کو, ان صورتوں کو میں پڑھ پڑھ کے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا ہو گیا ہوں. اور ایک دوسری جو روایت ہے اس میں الفاظ ہیں شیبتنی ہود و اخواتها, کہ سورہ ہود اور اس کے ساتھ جو دوسری اس طرح کی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ آیات بینات جو میں نے آپ کے سامنے جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, الف لام را, اس میں حروف مقطعات ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن حکیم کی صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کتاب احکمت, کتاب یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ جس کی آیتیں محکم ہیں, پکی آیات ہیں, بالکل جو پکی بات جس کے اندر آتی ہے نا, وہ والی آیات بینات ہم نے اس کتاب حکیم کے اندر اتاری ہیں. ثم فصلت, پھر تفصیل بیان کی گئی ہے, من لدن حکیم خبیر, پھر انہی باتوں کی تفسیر, محکم آیات ہم نے نازل فرمائی ہیں, پھر ان کی تفصیلات بھی بیان فرما دی ہیں. کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر, اس حکیم اور خبیر, ہر وقت جاننے والے کی اور ہر وقت خبر رکھنے والے کی اور بہت بڑی حکمت والے خدا کی طرف سے جو نازل کی گئی ہیں وہ آیات بینات اس قرآن حکیم کے اندر اور اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ, تو یہ کہ تم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور بے شک میں تمہارے لیے اسی رب کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری سنانے والا. اننی لکم, میں, محبوب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے, منہ اس کی طرف سے ہی ہوں, نذیر و بشیر, جو کوئی تمہیں ڈرانے کا پیغام آتا ہے وہ بھی وہیں سے آتا ہے اور میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں, اور جو کوئی تمہارے لیے بشارت آتی ہے, کوئی خوشخبری آتی ہے, وہ بھی اسی رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے, اسی حکیم خبیر خدا کی طرف سے ہوتی ہے جو میں تمہیں پہنچاتا ہوں. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے رب کی تم مغفرت مانگو, اس سے بخشش مانگو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو, اسی سے توبہ بھی مانگو. يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک مقررہ وقت تک, جو تمہارا وقت مقرر ہے زمین کے اندر. اللہ تمہیں, اگر تم اس سے بخشش مانگو گے, اس سے توبہ کرو گے, تو وہ تمہیں ایک مقررہ وقت جو تمہارا اس زمین کے اندر متعین ہے اس میں تمہیں بہت زیادہ نفع دے گا. کل ذی فضل فضلہ, ہر صاحب فضل کا فضل اس کو بخشے گا, تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اللہ اس کو اور فضیلت عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, اور تم اگر منہ موڑو گے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو مجھے اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب کا ڈر ہے جو تمہیں آ پکڑے گا. یہی وہ آیات بینات ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے سورۃ مبارکہ کے اندر, ان کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ اللہ نے اتنے سخت الفاظ, اگر تم منہ پھیرو گے, وَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم منہ موڑو گے, فَإِنِّي أَخَافُ, مجھے ڈر ہے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تمہیں آ پکڑے گا, بہت بڑا دن جو ہوگا, عذاب یومن کبیر, وہ جو بہت بڑا دن ہوگا. دوسرا مفہوم یہ ہے, اور جو ظاہراً مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو بہت بڑا دن ہوگا قیامت کا دن, اس دن کے عذاب سے مجھے تمہارے لیے ڈر لگتا ہے. الی اللہ مرجعکم, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. الی اللہ مرجعکم,
تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر اس چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے تمہیں واپس لے کے آنا جہاں سے تمہیں اس نے بھیجا تھا، جہاں سے تمہاری روح آئی تھی، پھر وہیں تم واپس جاؤ گے۔ ان آیات بینات کے اندر دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نذیر بھی اللہ نے فرمایا ہے، ڈرانے والا بھی فرمایا ہے، اور بشیر بھی فرمایا ہے، خوشخبری دینے والا بھی فرمایا ہے۔ صحیح حدیث پاک جو آپ نے سن رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش والوں کو جمع کیا، مکہ والوں کو جمع کیا، کوہ صفا کے اوپر آپ تشریف لے کے گئے اور آپ نے فرمایا یا معشر قریش، اے گروہ قریش، ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا تسبحکم الستم مصدقی، فرمایا یا معشر قریش ارائیتم لو اخبرتکم، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں ان خیلا تسبحکم کہ ایک لشکر ہے جو تیار بیٹھا ہے اور وہ صبح کے وقت یا شام کے وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، پہاڑ کے دوسری صفا کے اوپر آپ تشریف فرما دے، پہاڑ کی دوسری طرف، الستم مصدقی، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ فقالو، تو انہوں نے کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں کبھی ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی ہمارے ساتھ کسی بات میں کذب کیا ہو۔ قال، تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فإنی نذیر لکم، تو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ڈرانے والا بنا کے بھیجا تاکہ میں تمہیں ڈرا دوں جو آگے آنے والا عذاب ہے تمہارے لیے قیامت والے دن۔ فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، تو اللہ نے مجھے تمہارے لیے ڈرانے والا بھیجا ہے، یہ ایک مثال تھی تاکہ میں تمہیں ڈرا دوں کہ اللہ کی طرف سے جو پیش آمدہ شدید عذاب ہے اس سے تم ڈر جاؤ اور ایمان لے کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبریاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عطا فرمائیں، لوگوں کو عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی جو لوگ ایمان نہیں لے کے آئے ان کو ڈرایا بھی صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم، آیت نمبر 5، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ رہو کہ بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، الا انہم یسنون صدورہم، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس کو مخفی رکھ سکے، الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ رہو کہ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، ثیاب کپڑے، جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تب بھی وہ اللہ ان کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جو سینوں کے بھی راز ہیں نا ان کو بھی جاننے والا ہے میرا رب۔ یہ کون لوگ تھے جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے اور کپڑے پہنتے ہوئے اپنے بدن کو چھپاتے تھے؟ ان کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں میں رکھوں گا۔ آج کے پروگرام کی یہاں پہ تکمیل ہوئی، سورہ یونس کے ساتھ ہم نے سورہ ہود کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو سورہ ہود کی تلاوت کریں گے اگلے پروگرام کے اندر۔ آج کا جو پہلا سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا وہ اس کا جواب آپ کی بارگاہ میں دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج جو اتفاق ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہوا، اور 9 ذی الحجہ جو ہے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو تمام مسلمان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے وہی گریہ ازاری کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا۔ انشاءاللہ العزیز حج کی کچھ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں، کچھ معاملات اس طرف چل پڑے ہیں پروگرام کے شروع میں جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ دوبارہ سے آپ سے یہ درخواست ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ اس سال دوبارہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔